لاہور میں زمینوں پر قبضے چھڑانے کے لیے سابق فوجی بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری زمینوں پر قبضے چھڑانے کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی LDA میں سابق فوجیوں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹھوس حکمت عملی کا حصہ بتایا جا رہا ہے، جس کے تحت LDA انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ بنانے اور ری آرگنائزیشن کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ LDA حکام کے مطابق انفورسمنٹ کے لیے اسپیشل پے پیکیج پر فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوان بھرتی ہوں گے، جنہیں اہم پوسٹوں پر تعینات کیا جائے گا اور جس کی منظوری گورننگ بورڈ اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ اسپیشل پے پیکیج کے مطابق انفورسمنٹ شعبے میں ڈائریکٹر 2 لاکھ روپے ماہانہ جبکہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ پر 2 ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی ہوں گے۔ انفورسمنٹ آفیسر کو گریڈ 17 جبکہ ریٹائرڈ آرمی پرسنل کو گریڈ 16 کے تحت زونل آفیسر رکھا جائے گا۔ LDA انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو ری آرگنائز کرتے ہوئے 2 سیکشن بنا کر سربراہی علیحدہ ڈپٹی ڈائریکٹرز کے سپرد کی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹرز کے ماتحت ایک سینئر اسٹیٹ آفیسر اور اسٹیٹ آفیسر ہوں گے۔ اسی طرح قبضہ گروپوں کے خلاف ایکشن کے لیے پولیس کی اضافی نفری مانگنے کا آپشن برقرار رہے گا۔ LDA نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو تمام تھانوں میں قبضہ گروپوں اور تجاوزات سے متعلق زیر التواء درخواستوں اور مقدمات کا جائزہ لے کر فوری کارروائی کرے گی۔ اس 3 رکنی کمیٹی میں کلکٹر لینڈ، اسسٹنٹ کمشنر اور SP شامل ہیں۔ LDA ریٹائر فوجیوں سے کیا کام لے گا؟ اس سوال کے جواب میں وائس چیئرمین LDA SM عمران نے بتایا کہ وہ حکومت کی ہدایت پر LDA میں سرکاری زمینوں پر قبضہ گروپوں اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انفورسمنٹ ونگ کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس معاملے میں جہاں خامیاں ہیں وہ دور کی جائیں۔ ہم اس ونگ کو مکمل فعال بنانے کے لیے افسران اور اہلکار بھرتی کر رہے ہیں، جن میں ترجیح ریٹائرڈ فوجی افسران اور اہلکاروں کو دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج میں ترقی نہ ملنے پر کرنل اور دیگر عہدوں سے افسران کم عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جسمانی طور پر فٹنس بھی بہتر ہوتی ہے۔ انہیں ایک منظم ادارے میں کام کرنے کا بہتر اندازہ ہوتا ہے، جبکہ پولیس سے ریٹائر ہونے والوں کی عمر زیادہ اور جسمانی فٹنس زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی پولیس یا دیگر کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بہتر امیدوار ہوگا تو ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے تک انہیں بھی موقع دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفورسمنٹ ونگ کے ذریعے وہ اپنے آپریشنز میں بہتری کے خواہاں ہیں، کیونکہ اب جو طریقہ کار ہے وہ بہت سست اور محدود ہے۔ ایک جگہ کارروائی کے لیے 3 سے 4 شعبوں کے افسران کی منظوری ہوتی ہے اور پولیس بھی LDA کے مختلف شعبوں سے رابطوں کی وجہ سے پوری طرح کارروائی سے قاصر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اب پولیس کے ساتھ صرف ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو رابطوں کی ذمہ داری دی ہے اور جو ہزاروں درخواستیں زیر التواء ہے ان پر جلدی کارروائی کی حکمت عملی بنائی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ملک بھر میں LDA واحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی کے لیے ریٹائر فوجی بھرتی کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے کام میں بہتری کے لیے جو ضروری سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ کوئی اور اتھارٹی جیسے مناسب سمجھے وہ ویسے کام کرے۔ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، باقیوں نے اپنا۔ LDA امپلائیز یونین کے رہنما عباس بٹ کا ماننا ہے کہ LDA اتھارٹی کا اپنا اختیار ہے، وہ جو بھی پالیسی بنائے، لیکن اگر دوسرے محکموں کے ریٹائر ملازمین کی بجائے اپنے محکمے سے تربیت یافتہ لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں تو وہ بھی مطلوبہ ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی LDA ملازمین ہر شعبے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بٹ نے کہا تاہم بہتری کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اگر اتھارٹی کو مزید بہتری کرنا تھی تو وہ بھی ملازمین کو ترقی دے کر یا تنخواہوں میں اضافے سے کی جا سکتی تھی۔ حکومتی ترجیحات: وزیر اعظم عمران خان متعدد بار اعلان کر چکے ہیں کہ قبضہ گروپوں سے سرکاری زمین واگزار کرانا اور غیر قانونی تعمیرات کو روکنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک مشہور سیاسی خاندان کے کھوکھر پیلس میں شامل 30 کینال مبینہ سرکاری زمین واگزار کرانے کے لیے بھی LDA نے پولیس کی مدد سے بڑا آپریشن کیا تھا، جسے بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی کارروائی قرار دے کر روک دیا اور معاملہ اب سول عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ غیر قانونی تعمیر پر پلازہ مسمار کیا گیا، اور پنجاب بھر میں قبضہ گروپوں اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ تاہم ان کارروائیوں پر اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات ہیں کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں۔